باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جس وقت وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے اس وجہ سے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جس وقت وہ اس معاملے میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق واقعات ہوں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعات ہوں یا دیگر انبیاء کرام سے متعلق واقعات ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ٹھیک ٹھیک بتانا، بیان کرنا، یہ آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ آپ کسی کے پاس پڑھے بھی نہیں تھے اور تورات انجیل وغیرہ آپ نے نہیں پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی سے سنے بھی نہیں تھے۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ فلاں نے بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ واقعات آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تھے، یہ دعویٰ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا یقیناً یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کی خبریں دیتے ہیں، اور وحی کا ثبوت یہ نبوت کا ثبوت ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں پر قرعہ اندازی کا ذکر ہے کہ وہ قلمیں ڈال کر یہ دیکھ رہے تھے کہ کفالت کا حق کس کو ملے گا۔ ایک تو جتنے بھی لوگ تھے، جیسا کہ پہلا بھی ذکر کیا گیا، ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ مریم کی کفالت ہم کریں، یہ ہمارے امام، ہمارے استاذ کی بیٹی ہے، اس کو سعادت سمجھ کر ہر ایک نے لینے کے لیے اپنے بازو پھیلائے۔ لیکن اللہ رب العزت کو مقصود کچھ اور تھا۔ تو آیا قرعہ اندازی کے ذریعے سے حق ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ سمجھنے کا ہے۔ قرعہ اندازی سے حق ثابت نہیں ہوتا، یہ بات طے شدہ ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمیوں کا ایک مکان ہو مشترکہ، دو بھائیوں کا، وہ آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکلے گا سارا مکان وہ لے لے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی کو جوا، اسی کو قمار کہتے ہیں، اور بہت سارے کھیلوں میں اور بہت سارے معاملات میں ہمارے ہاں یہ چیز چلتی ہے۔ اور جوا اور قمار کہتے بھی اسی چیز کو ہیں جو نفع اور نقصان کے درمیان میں دائر ہوتا ہے، ہار گئے تو نقصان، جیت گئے تو نفع، تو یہ جوا ہے، قمار ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان مشترک مکان ہے اور اس کو انہوں نے تقسیم کر لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دائیں طرف والا حصہ کون لے اور بائیں طرف والا حصہ کون لے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے دو طریقے قرآن و حدیث میں منقول ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک صاحب تقسیم کرے اور دوسرے کو انتخاب کا حق دے دیا جائے، ایک کو تقسیم کا حق دے دیا جائے، دوسرے کو انتخاب کا حق دے دیا جائے، ایک تقسیم کر دے، دوسرے کو اختیار دیا جائے کہ جون سا حصہ چاہے منتخب کر لے۔ چنانچہ فتح خیبر کے بعد یہود کے ساتھ یہ بات طے ہوئی تھی کہ تمہیں ہم اپنی زمینوں پر برقرار رہنے دیتے ہیں، یہاں سے نکالتے نہیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدھی پیداوار مسلمانوں کو دینا ہوگی۔
اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کھجوروں کا علاقہ تھا، ساری کھجوریں 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، 2 بڑے ڈھیر لگا دیتے تھے، اور پھر یہود کو کہتے تھے کہ ان میں سے جون سا چاہو تم منتخب کر لو۔ تو تقسیم کار مسلمان کرتے تھے اور انتخاب کا حق یہود کو دے دیا جاتا تھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک طریقہ کار ہے۔ اور دوسری صورت قرآن اندازی کی ہے کہ قرآن اندازی کر لی جائے، جس کا نام دائیں طرف والے حصے میں نکل آئے اس کو دائیں طرف والا حصہ دے دیا جائے، جس کا بائیں طرف نکل آئے اس کو بائیں طرف والا حصہ دے دیا جائے۔ گویا کہ وہ حق جو شریعت نے ثابت کر دیا ہے، اس حق کو ثابت کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے قرآن اندازی کام نہیں دیتی۔ جو معاملہ رائے کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اس میں رائے کا حق دیا ہے، تو ویسے بھی اگر صلح صفائی سے ایک دائیں طرف والا لے لے، دوسرا بائیں طرف والا لے لے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یا عدالت فیصلہ کر دے کہ فلاں کو دائیں طرف والا ملے گا، فلاں کو بائیں طرف والا ملے گا، تو اس میں بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو عام حالات میں اگر رضامندی سے یا عدالت کے فیصلے سے اس بات کو طے کیا جا سکتا ہے تو قرآن اندازی سے بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو آپ کے لیے حکم یہ تھا کہ جس ازواج مطہرات میں سے جس کو چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ آپ کی رائے کی طرف منسوب تھا، آپ کو اس کا پورا حق حاصل تھا، اختیار تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ازواج مطہرات کے درمیان مساوات کو برقرار رکھنے کے لیے اور سب کی دل جوئی کے لیے قرآن اندازی کر لیا کرتے تھے۔ جن کا نام نکلتا تھا ان کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو یہاں پر اگر قرآن اندازی نہ بھی کی جا سکتی، نہ بھی کرتے اور جن کو چاہتے ساتھ لے جاتے، یہ جائز تھا، شریعت نے اس میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کی۔ تو یہ قرآن اندازی کے ذریعے سے اگر طے کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کے نسب کے بارے میں کچھ لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، مساقات ہو جاتا ہے، ہسپتالوں میں کیس ہوتے ہیں، تو 2 بچوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے، تو قرآن اندازی کے ذریعے سے طے نہیں کر سکتے کہ کس کا باپ کون ہے، یہ قرآن اندازی سے طے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ نسب کا معاملہ ہے، اللہ کے ہاں طے شدہ طریقہ کار ہے، اسی کے مطابق ثابت ہوگا۔ قرآن اندازی سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ تو ایسے معاملات جو شریعت نے خود طے کر دیے ہیں اس میں قرآن اندازی کام نہیں دیتی، لیکن وہ معاملات جو انسان اپنی رائے سے بھی طے کر سکتا ہے، آسانی کے لیے اس میں اگر قرآن اندازی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ حضرت یونس علیہ السلام کا کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی ڈوبنے لگی، تو کشتی والے نے کہا کہ یہاں کا اصول اور ترتیب یہی چلی آ رہی ہے، مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ جائے اور اس کشتی میں سوار ہو جائے تو یہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی تم میں سے ایسا ہے وہ اپنی جان پر کی قربانی دے کر باقیوں کی جان کو بچائے اور خود بتا دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ اپنے رب کی، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر تو میں ہی آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ میں ہوں۔ لیکن سب نے ان کی نبوت والی وجاہت کو دیکھا اور یقین نہیں کیا کہ اتنی وجیح اور اتنی مبارک اور پاکیزہ شخصیت یہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور قرعہ ڈالا، اور قرعہ میں بھی نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکل آیا۔ یہاں پر ان کو جو دریا میں ڈالا گیا تھا وہ قرعہ کی وجہ سے نہیں ڈالا گیا تھا، وہ ان کے اپنے تسلیم اور اقرار کی وجہ سے ڈالا گیا تھا، لیکن قرعہ اندازی دوسرے لوگوں نے اپنے اطمینان کے لیے کی تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
تو کوئی سزا بھی قرآن اندازی سے ثابت نہیں کی جا سکتی، جرم بھی قرآن اندازی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن اندازی میں معجزانہ طور پر ایسی شکل پیدا کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، اور اس طرح کا واقعہ خود مدینہ منورہ میں بھی پیش آیا کہ جس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے تو ان کی ایک بیٹی پھر مدینہ منورہ میں لائی گئیں، تو 3 لوگوں نے ان کی پرورش کا دعویٰ کیا کہ ان کی پرورش کا حق ہمیں ہے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا، اس لیے کہ ان کے ہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی خالہ تھیں۔ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں ہم زلف تھے، تو آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا لِخَالَتِ بِمَنزِلَةِ الْأُمِّ، کہ خالہ ماں ہی ہوتی ہے، اس لیے اگر والدہ نہ رہیں تو پھر خالہ کو حق ہوتا ہے کہ وہ بچے کی پرورش کریں۔ تو جو اصول حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے برتا گیا وہی اصول یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔